اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 81 آج زیر مطالعہ ہے، اور آج کے درس کا جو واحد موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کی بجائے دنیا کے عیش و آرام کو پسند کرنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ آپ خواہ ان بدبخت، گستاخ اور آپ کی شان میں طعنہ زنی کرنے والے منافقوں کے لیے بخشش طلب کریں یا ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں، اگر آپ اپنی طبعی شفقت اور عفو درگزر کی عادت کریمانہ کے پیش نظر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 81۔ فرح المخلفون، خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے، بمقعدہم، اپنے بیٹھے رہنے پر، خلاف رسول اللہ رسول اللہ کی مخالفت کے باعث، وکرہو، اور انہوں نے ناگوار جانا، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں، محنت کریں، کوشش کریں اپنی مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں۔ وقالو، اور یہ کہتے تھے، لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں نہ نکلو، قل نار جہنم اشد حرہ، آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے، لو کانوا یفقہون، اگر وہ سمجھتے ہوتے۔ سامعین کرام، مسلمانوں کا تذکرہ ہے، مسلمانوں کے حالات ہیں، لیکن وہ مسلمان جن کے دل ایمان سے خالی ہیں، جن کے دل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سے خالی ہیں، وہ زبانی کلامی ایمان لے آئے ہیں، عمل سے ان کے اس ایمان کا انکار ہے، یعنی ان کا عمل ان کے قول کی شہادت نہیں دیتا، بلکہ جو ان کے دل میں ہے وہ ان کے عمل میں بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ سامعین کرام، ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ اصل جو چیز ہے وہ ہمارا عمل ہے، اور اصلی شہادت ہوتی ہے عمل کی،
ہم جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں نا کہ اشہدو اللہ الہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود، اور میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ تو ایک بات جو ہے سامعین اکرام بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ زبان کے قول کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا بلکہ عمل کو دیکھتا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، یہ الفاظ ہیں، یہ ابھی آنے والے ہیں اس میں 11ویں پارہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں وَسَيَرَى اللَّهُ وَقُلِ اعْمَلُوا، آپ ان سے، یہ میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، وَقُلِ اعْمَلُوا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اب عمل کرو، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، جانچیں گے کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ اصل جو حقیقت ہوتی ہے سامعین اکرام، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بات ہماری سمجھ میں اتنے نہیں آتی، نہ اتنی آسانی سے آنے والی ہے، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ کے بس ہم مسلمان ہیں اور جنت کے ٹھیکیدار ہیں، باقی ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بہت انتہائی گمراہ کن تصور ہے۔ آپ پہ ذمہ داری ہے اپنے آپ کی، نمبر 1 کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے گزاریں، اپنی ذاتی خواہشات اور نفسانی خواہشات کے لیے نہ گزاریں۔ پھر آپ پہ ذمہ داری ہے دین کی، کہ آپ اللہ کے رسول کے دین کو آگے پھیلائیں، یعنی جو آپ نے سیکھا، جس پر آپ عمل کر رہے ہیں، دوسروں کو تلقین کریں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تواصو بالحق جو ہے یہ بھی یعنی کامیابی کی شرائط میں سے ہے، سورہ عصر کا مطالعہ کر لیں۔ پھر وتواصوا بالصبر بھی ہے کہ آپ یعنی حق پر جمے رہیں، دوسروں کو بھی ایسی تلقین کرتے رہیں۔ سورہ عصر کی جو 4 شرائط ہیں نا سامعین اکرام، یہ ذرا آپ اس پہ غور کریں۔ ایمان ہے، ایمان باللہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ساری چیزیں ہیں، اس سے مل کے ایک چیز بنتی ہے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو، یعنی صبر نہ ہو اور تواصوا بالحق نہ ہو، یعنی آپ اپنی فکر کیے جا رہے ہیں، دوسروں کی آپ کو فکر ہی نہیں ہے، دوسروں کی آپ اپنی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے اگر جیسے بھی ہیں آپ کو اس کی کہ بھئی کریں گے، کرنے دو جس طرح بھی ہے، نہیں۔ تواصوا بالحق، پھر تواصوا بالصبر، حق پہ جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، استقامت اسے کہتے ہیں، استقامت، دین میں استقامت، یعنی سیدھے راستے پر آپ نے پھر جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ پھر عمل صالح ہے اس میں دوسرے نمبر پہ۔ پہلے نمبر پہ ایمان باللہ ہے، یہی ایمان باللہ ہے جس سے آج ہمارے دل خالی ہیں۔ ایمان ہمارا، ایمان کا مطلب یقین، ہمارا یقین تو ظاہر پہ ہے، اور ظاہر جسم پہ ہم دھوکہ کھا چکے ہیں کہ بھئی یہی ہمارا اصل ہے، اسی کے لیے سوچو، اسی کے لیے فکر کرو، اور یہ یعنی کچھ اس کو یعنی وہ شخص، اس شخص کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں جو یعنی جس کا کاروبار چمک گیا، مثال کے طور پہ کاروبار چمک گیا، پیسے آنے لگے، پھر اس نے بنگلے بنا لیے، پھر کاریں لے لیں، پھر جو ہے یہ کیا اور وہ کیا اور دورے ادھر ادھر۔ بہرحال یہ انتہائی گمراہ کن تصور ہے، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، ایسی سوچ غلط ہے اور یہ نہیں رکھنی چاہیے۔ کامیابی، اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، کہ آپ کے عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کی خوشنودی، راضیۃ مرضیہ، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جنت دے دیتا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ اب تم نے مجھے راضی کر لیا، اب میں تمہیں راضی کروں گا، میری جنت میں داخل ہو جاؤ اور میرے بندوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے وہ مقام۔ بہرحال یہاں تذکرہ آ رہا ہے ان لوگوں کا جن کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ
ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یہ ایمان کا تقاضا ہے، یعنی اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنی جان کو بھی خرچ کرو، اپنے وقت کو بھی خرچ کرو، اپنی تمام قوتوں کو استعمال کرو اللہ کی راہ میں، جہاں جہاں جیسے جیسے وقت کی ضرورت ہو، محنت کی ضرورت ہو، مال کی ضرورت ہو، یہ تم اس پہ یعنی یہ کر گزرو اگر تم ایمان والے، ان کانوا مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. ایک اور آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں کہ تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے. یعنی تمہیں عذاب علیم، یعنی تم میں جنت میں داخل کر دے اور عذاب علیم سے چھٹکارا حاصل کر لو. وہ تجارت، اب وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. سامعین کرام، یہ آیت میں نے اس لیے بھی حوالہ دیا کہ یہاں منافق جو ہے انہوں نے ناگوار جانا کہ وہ اپنی مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، کوشش کریں. انہوں نے اس سے انکار کیا، کری ہو اس کو ناگوار جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں جہاد پہ اور وہ اپنے اوپر تکلیفیں گزار رہے ہیں اور یہ صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے اور اس پہ خوش ہو رہے ہیں. سامعین کرام، کتنے اس کی بات ہے. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہ خوشی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی یار شکر ہے خدا کا کہ یہ تکلیفیں جو ہیں ہمیں نہیں پہنچتی اور ہم آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. جناب، یہ خوشی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جہاد فی سبیل اللہ مال و جان کے ساتھ اس کو پسند کرتا ہے اور اس کو ایک ایسی تجارت کا قرار دیتا ہے جو کہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں میں ایسی ایک هل ادلکم. دیکھیں کتنے نفیس انداز سے اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے. هل ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ علی تجارت، ایک ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم. یہ بہتر ہے. سامعین کرام، آپ خود اندازہ لگا لیں، یعنی کچھ نہ کچھ عقل و شعور تو ہم لوگ بھی رکھتے ہیں. تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے دنیا کی، اس میں اگر انسان کوشش میں جٹ جائے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کے لیے جٹ جائے اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دے، تو پھر اب دیکھیں دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی ہے. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ایک بہت اچھی زندگی عطا فرماؤں گا. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ان کو دنیا میں بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے. سامعین کرام، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سوچنے کی ہیں، اور یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ بس ہم ناظرہ پڑھ لیا اور ترجمہ پڑھ لیا اور تفسیر نہیں، یہ ہدایت ہے، نور ہے. اس سے ہدایت لینی چاہیے. اس سے قرآن کیا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کا پتہ چلتا ہے. اب دیکھیں یہ لوگ جو کسی تکلیف میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتے، مجاہدہ نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی نوید سنا رہے ہیں. اسی آیت میں آپ دیکھیں جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ بھی کروں گا دوبارہ، کہ ان کو جہنم کی نوید سنا رہے ہیں جو اپنے اوپر. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمان، تم نے اگر زبانی ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو جنت کا جو چار دیواری ہے، جو باڑ ہے، جو چار دیواری ہے، وہ تو حفت بالمکارہ، وہ تو وہ چیزیں انسانی طبیعت کو گوارا نہیں ہیں. مشکلات ہیں،
اور مجاہدے ہیں، کوشش ہے مال و جان سے، تو بدنامیاں ہیں، اپنے نفس کو تم ذلیل کرو گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور یعنی حق کی گواہی اگر تمہارے خلاف بھی ہو تو تم گواہی دو گے، اپنے مال و جان کو ہاتھ پہ رکھو گے۔ یہ الفاظ نوٹ کر لیں، کامیابی کے لیے مال و جان کو ہاتھ پہ رکھنا ہوتا ہے، کہ جہاں بھی محبوب کا تقاضا ہو۔ دیکھیں یہ اگر ہم نے ہاتھ پہ رکھ لی تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، اگر دل میں رکھ لیں تو یہ تباہی کی بات ہے۔ افسوس یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم نے دل میں رکھی ہوئی ہیں، اور خوشی اور ناخوشی یہ ہم نے محدود کر لیا ہے یہی ظاہری چیزوں پر ہم نے اپنا اس پہ محدود ہو گئے۔ پیسے آ رہے ہیں، اقتدار ملا ہوا ہے، کاروبار چل رہا ہے، تم کھا رہے ہو پی رہے ہو، بس تمہیں خوشی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، کاروبار مندہ ہو گیا، تمہارا نوکری چلی گئی مثال کے طور پہ، اور فاقے آ گئے، تو پھر تم رنجیدہ ہو، پھر تم اسی کی فکر میں ہو کہ بھئی نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ دیکھیں فاقے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کبھی 3 مرتبہ 3 ٹائم جو ہے یعنی چولہا نہیں جلا، 3 دن مسلسل چولہا نہیں جلا، کیا ایک دن بھی چلا، دوسرے دن تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پیٹ بھر کے کبھی روٹی نہیں کھائی مسلسل، کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ فاقے کیا چیز ہے؟ یہ تو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بڑی اچھی ہیں سامعین کرام، یہ جو آیات بیان ہو رہی ہیں سورہ توبہ کی، خاص طور پہ اس میں منافقین کا جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں اس میں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ منافق کون ہے؟ جو دل سے مومن نہیں ہے، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو دل یعنی جن کا اللہ مقصود نہیں ہے، اگر بالکل واضح طور پہ آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ منافق وہ شخص ہے جس نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کا نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، دنیا اس کو محبوب ہے، مطلوب ہے اور مقصود ہے، دنیا ہی یہ شخص جو ہے کہ منافق ہے سامنے کا۔ بالکل آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اس پہ آپ بحث کریں اور اپنے اوپر یعنی اپنے آپ کو اس پہ سمجھائیں۔ منافق جو ہے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اگر رسول بھی اس کے لیے استغفار کرے۔ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا ہے رسول کی استغفار سے بھی ان کی بخشش نہیں ہو سکتی، اگرچہ رسول 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار مانگے تو وہ قبول نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے کفر کیا۔ یہ کل کی آیت تھی، بہرحال آج کی جو آیت ہے یہ اس کا شان نزول یہ ہے سامعین کرام، غزوہ تبوک کا موقع تھا، اور یعنی یہ آیت اس وقت کی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور آیات نازل ہوئیں کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، نکلو اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھل جیسے بھی ہو۔ سب لوگوں کو یہ نفیر عام تھا۔ نفیر عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی پہلے باقاعدہ فوج تو نہیں تھی، جب بھی ضرورت پڑتی مسلمان نوجوان نکلتے، لیکن یہ نفیر عام تھا۔ نفیر عام کا مطلب یہ ہے کہ سب، جوان بھی نکلو اور بوڑھے بھی نکلو، مالدار بھی نکلو اور غریب بھی نکلو، سب لوگ نکلو، نفیر عام تھا۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، یہ اسی صورت کی میں آپ کو آیات پیش کر رہا ہوں، نکلو اللہ کی راہ میں۔ اور اس جو میں آپ کو آیت پیش کر رہا ہوں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جاہدوا باموالکم وانفسکم، یہاں بھی آیت میں ہم نے پڑھا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، جو آیت میں نے پہلے آپ کو پیش کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی تجارت جس کے نتیجے میں ہم جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں، وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔
تو بات یہ ہے سامعین کرام، اب ہم آتے ہیں یہ نشان نزول کی میں آپ کو بات پوری کر دوں. وہاں بعض لوگ عذرداری کے لیے آتے تھے، اللہ کے رسول سے عذر خواہی کرتے تھے کہ ٹھیک ہے حکم تو ہے لیکن ہمیں آپ اجازت دے دیجئے کہ ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی خدمت کے لیے رہ جائیں. یہاں الفاظ استعمال ہوئے ہیں بمقعدہم، مخلفون، مخلف کہتے ہیں جو پیچھے رہ جائیں، جہاں یعنی جنگ سے جو پیچھے رہ جائیں وہ لوگ، بمقعدہم وہ خوش ہوئے، فرحہ خوش ہوئے، المخلفون پیچھے رہ جانے والے، بمقعدہم. مقعدہم کون؟ یعنی یہ اصطلاح ہے کہ قائد ایک جہاد پہ جانے والا ہے اور اس کے مقابلے میں اس کا متضاد جو ہے قائد ہے، بمقعدہم بیٹھے رہنے پر. یہ لوگ خوش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے باعث، خلاف رسول اللہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے لیکن ان کی مخالفت میں جو لوگ رہ گئے، بمقعدہم، تو پیچھے رہ جانے والے لوگ اپنے بیٹھے رہنے پر وہ خوش ہو گئے خلاف رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے باعث. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا، انہوں نے ناگوار سمجھا کہ وہ جہاد کریں اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں. اور کہا کہ لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو. بھئی گرمی ہے، ظاہر ہے اس وقت سامعین کرام صورتحال یہ تھی کہ شدید گرمی کا موسم تھا، عرب کی گرمی تو آپ کو معلوم ہے. اچھا، پھر فصلیں پک جانے کا وقت تھا، کھجوروں کی فصل جو ہے تقریباً اتار لینے کے لیے تیار تھی، اگر نہ اتارتے تو فصل خراب ہو جاتی. پھر دور کا سفر تھا، تبوک شام کی طرف کا. لیکن یہ ساری حالات تھے اور گرمی بھی تھی، اور یہ اس وجہ سے انہوں نے یہ ناگوار سمجھا اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو. گرمی ہے بھائی، آپ دیکھیں نا گرمی میں اکثر لوگ جو ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، روزے نہیں رکھتے. بھائی گرمی ہے، سردیاں آئیں گی تو روزے رکھیں گے، سردیوں کو روزے رکھیں گے، گرمیوں میں نہیں. یا بہت سے لوگ ہیں سامعین کرام، میں آپ کو یعنی اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، مال اور جان کے ساتھ جہاد صرف وہی کر سکتا ہے جس کا اللہ مقصود ہو. باقی تو پھر خانہ پوری ہے. زکوٰۃ دینی ہے، مجبوری کی طور پہ آپ زکوٰۃ نکال لیتے ہیں، دے دیتے ہیں. بعض لوگ وہ زکوٰۃ کے لیے بھی ہیلے بہانے تراشتے ہیں، مختلف نہ دینے کے بہانے، کہ بھئی یا مثال کے طور پہ پلاٹ لے لیتے ہیں کہ بھئی اس پہ تو ہم نے گھر بنانا ہے، اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی. نیت یہ کر لیتے ہیں کہ اس پہ ہم گھر بنائیں گے، پھر اچانک جو ہے وہ بک جاتا ہے. بہرحال یہ مختلف بہانے، یہ ہیلے بہانے تلاش کر کے نا، یہ مال نہ خرچ کرنے کے، یہ ایک بہت بری عادت ہے، اور بخل جو ہے انسان کو جہنم میں لے جائے گا، یہ بات یاد رکھیں. بہرحال اب میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون. سامعین کرام، اب ان آیات
کا ترجمہ آپ سنا دیجئے۔ فرح المخلفون، خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے، بے مقعدہم، اپنے بیٹھے رہنے پر، خلاف رسول اللہ، حضور کی مخالفت میں، وکرہو، اور انہوں نے ناگوار سمجھا، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ یہ جہاد کریں اپنے اموال اور مال و جان سے اللہ کی راہ میں، اس کو ناگوار سمجھا۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، یہ کہتے ہیں کہ گرمی میں نہ نکلو۔ قل نار جہنم اشد حرا، آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ وہ زیادہ گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، اگر وہ سمجھتے ہوتے، لو کانو، کاش کہ وہ سمجھتے، کاش۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور انگلش ترجمہ سنتے ہیں۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Those who stayed behind rejoiced at their staying behind the messenger of God, and they hated to strive with their wealth and their lives in God's way, and they said, do not venture out in the heat. Say, the fire of hell is much hotter. If they only understood. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔